आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 और 1539 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। आज हमारा इफ्तिताही शो है उसका, और मैं तारुफ करवा दूं आपको अपनी टीम से। सबसे पहले मेरे साथ मेज़बान है इस प्रोग्राम के इमरान सिद्दीकी। इमरान, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। इमरान जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। इनवाइट नहीं किया, अब आप बाकायदा शामिल हैं। अच्छा, मैं बाकायदा शामिल हूँ आपको, मगर आइडिया बहुत ज़बरदस्त है आपके प्रोग्राम का, और हमें उम्मीद है कि अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। और ये तो मेरे बाएं जानिब थे इमरान, और मेरे दाएं जानिब हैं फैज़ रहमान साहब। और फैज़ का तारुफ मैं ये कह के करवाऊंगी कि फैज़ की वजह से ये प्रोग्राम इसलिए मुमकिन हुआ कि फैज़ ने अभी ज्वाइन किया है उर्दू सर्विस के चीफ की हैसियत से, और उनकी ख्वाहिश थी कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वालों को हम शामिल करें, जो मेरे हमेशा दिल की बात होती है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से। फैज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शनाज, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इसमें इनवाइट किया अपने इस पहले प्रोग्राम में, इनॉग्रल इफ्तिताही प्रोग्राम में। और ये मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क का इससे अच्छी मिसाल बहुत कम मिलेगी कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले तो क्रेडिट आपको जाता है कि आपका आइडिया, आपका एक कॉन्सेप्ट था जिसको आप लेके आगे बढ़ी, और उसके बाद आपने टीम में लोगों को शामिल किया, जिसमें सबसे अहम मेंबर आपकी टीम के इमरान सिद्दीकी। बिल्कुल। और इसमें और ये बताएं किस लिहाज से, क्योंकि हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसमें मेरा ख्याल है इसमें शायद सर्विस में, गालिबन ये उर्दू सर्विस में एक पहली दफ़ा इस तरह का एक ऑपरेशन एक अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सर्विस में, यानी वेब और टीवी और रेडियो, उन तीनों का इतना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन हुआ है, और उसको अक्रॉस द बोर्ड इस प्रोग्राम को प्रमोट किया गया। और इसी वजह से इसको जो पजीराई मिली है, न सिर्फ हमारे सर्विस के अंदर टीम में, बल्कि जो हमारे जो सुपीरियर बॉसेस हैं, VOA के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी इस पूरी कोशिश को बहुत सराहा है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब चौथे मेंबर हमारे सामने है, इस कमरे में मौजूद नहीं है, वो हैं इमरान साकिबुल इस्लाम, जो हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं। और साकिब, ज़ाहिर है उनका एक बड़ा अहम रोल है इस प्रोग्राम में। तो अब जो भी गलतियाँ होंगी वो साकिब की होंगी, और जो चीज़ें अच्छी होंगी वो हमारी होंगी। ठीक है साकिब? तो चलिए, साकिब कोशिश कर रहे हैं हमारे और मेहमानों को भी लाने की, लेकिन शुरू करते हैं हम। और क्यों ना, अभी जिक्र किया फैज़ ने इस बात का कि इमरान की काविशें क्या थी, तो हम आपको प्रोमो सुनवाते हैं इस प्रोग्राम का, जो मल्टी मीडिया है, क्योंकि वो टेलीविज़न पर भी है, रेडियो पर भी है, वेब पर भी है। तो हर जगह उस कोशिश में इमरान हमारे साथ शामिल थे। साकिब, अगर ये प्रोमो सुनवाएं। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 और 1539 किलोहर्ट्ज पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो इमरान, कैसा लग रहा है? स्टूडियो में बैठे सुन रहे हैं आप अपने प्रोमो को? मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे इल्म हो कि मेरा स्टार्ट रेडियो में था और मैंने काफ़ी सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और फिलीपींस में भी। अच्छा, रेडियो में जी। FM तो मुझे मालूम है कि जब पाकिस्तान में शुरू हुआ तो बड़े इमरान पॉपुलर थे वहाँ पर। अल्लाह का फजल है कि जितने भी पहले FM स्टेशंस लॉन्च हुए उन सब में मेरा कुछ ना कुछ हाथ या टांग शामिल थी इसमें। अच्छा, चले क्यों ना फैज से शुरू करते हैं। जरूर। फैज, अपनी कहानी सुनाइए हमें छोटी सी, ताकि लोगों को पता तो चले कहानी कैसे सुनाते हैं रेडियो वाले। वो शहनाज, एक शेर याद आ रहा है मुझे अचानक। वो क्या? हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां। वाह वाह, दुश्मन नहीं दोस्त आसमां अपना। आपने बिलावजह मुझे स्पॉट पे डाल दिया। इसमें बहरहाल देखिए, शायद हमारी टीम को तो मालूम है, लेकिन सामीन के लिए मैं यहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम हूँ। एक यंग तालिब इल्म की हैसियत से आया था और अमेरिका में बिल्कुल जब मैं दाखिले के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी में सिर्फ चंद $100 मेरी जेब में थे, और मैं और मेरा दोस्त जब लॉस एंजल्स में लैंड हुए तो हमारे पास जगह नहीं थी उस रात सोने की। कंफर्मेशन कहीं से नहीं हुआ था। हम लोगों ने कई जगह तलाश की थी कि हमें रूममेट्स वगैरह मिल जाएं। तो एक आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 2 यंग लड़के जिनका वहाँ उस पूरे मुल्क में कोई भी नहीं है और पहली दफ़ा घर से निकले पहली दफ़ा। और वाकई मेरे केस में तो मैं अजीब व गरीब, मेरी कहानी ये है कि मैं अमेरिका आने से पहले कराची से बाहर नहीं गया था। कराची खुद एक दुनिया है। तो बस वो कितना वहीं हम लोग अपने स्कूल वगैरह, और बहुत कम ऐसा हुआ कि कराची से मेरे ख्याल शायद कोई एक आध दफ़ा कहीं निकलना हुआ तो घोटकी तक गए थे। अच्छा। तो घोटकी से वो बस मालगाड़ियाँ वगैरह, वहाँ स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, तो मालगाड़ियाँ वगैरह देख के वहाँ से आ गए थे। तो बहरहाल एक तवील एक सफ़र है, और लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है और बड़ा एहसान है कि अब हमारे बच्चे जिस दौर से गुजर रहे हैं, अब मेरा बेटा कॉलेज में है माशाल्लाह। और मुझे जब मैं कंपेयर करता हूँ अपनी लाइफ को और उनकी लाइफ को, तो उनके पास जो मौक़े और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे पास नहीं थी। और मगर ये भी है ना कि उनकी दुनिया और भी बड़ी हो गई है, तो शायद उनकी स्ट्रगल जो है ना वो दूसरी तरह की है। अब ज़ाहिर है उनके लिए एक जो ये दौर है बहुत ही मुसाबक़त का दौर है। यहाँ मुकाबला ज़्यादा है, कम्पेटिटिव, यू हैव टू बी वेरी कम्पेटिटिव, और आपको अपनी स्किल्स, आपको अपने टैलेंट्स और जितनी मेहनत की इस दौर में ज़रूरत है, शायद हमें उतनी ज़रूरत ना थी। हालांकि हर दौर में मेहनत हमेशा काम आती है और उसका पे ऑफ भी होता है, लेकिन आज के बच्चों को वाकई मुझे देख के ज़रूर ये जहन में ख्याल आता है कि इन लोगों के लिए दुनिया बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव हो गई। बिल्कुल। तो सामीन, मैंने फैज़ को और इमरान का तारुफ आपसे करवाया, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये मेहमान नहीं है बल्कि ये मेज़बानों में शामिल हैं। और एक हमारे साथ अभी शामिल होने वाली हैं ह्यूस्टन से हमारी एक मेहमान, जिनका मगर नाम एक और साथी हैं आपके जिनका आप नाम लेना भूल गई, और वो हमारे लिए इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, हमारे कलीग मंसूर मालिक। मंसूर का तो मैं नाम तब लूंगी जब तस्वीरें नजर आएंगी। अच्छा, मगर आप बता दें अपने सामने को कि ये मंसूर मालिक हमारे लिए इसको फिल्म भी कर रहे हैं, ताकि
اب اس شو کو لوگ دیکھ بھی سکیں گے. بھائی آپ سننے والوں کو یہ بتائیے، ہمارا جو اتنا خوبصورت پرومو ٹیلی ویژن پر آتا ہے تو منصوری کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. بالکل جی، وہی منصور مالک نے فلم کیا تھا. جو پرومو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ویب پہ یا اس کو ایکسپریس نیوز پہ ضرور دیکھا ہوگا. عمران ذرا بتائیے نا آپ کس طرح سے یہ آپ لوگ اس پروگرام کو، اس آڈیو ریڈیو پروگرام کو جی کس طرح دیکھ سکیں گے، کیا جی آپ کر رہے ہیں؟ urduvoa.com پہ اگر لوگ جائیں تو وہاں پر آواز دوست کی ایک چھوٹی سی الٹے ہاتھ پہ ونڈو بنی ہوئی ہے، اس پہ وہ کلک کریں تو جس پیج پہ وہ جائیں گے وہاں پر ساری ڈیٹیلز ملیں گی کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ کس طرح سے وہ آواز دوست کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. انفیکٹ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ اسی میں ہم ڈالتے رہیں گے اور اس میں ہم تبدیلیاں بھی کرتے رہیں گے. اب جب ہمیں کہانیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں تو ہم کچھ کہانیاں ڈالیں گے اس میں. بالکل جی. تو ظاہر ہے کہ ابھی تک تو ہماری فرمائش تھی، لیکن فرمائش ہمارے سننے والوں نے بخوبی پوری کی اور ہماری مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. عشرت آفرین ان کا نام ہے، بہت ہی مشہور شاعرہ ہیں، یونیورسٹی آف ٹیکسس میں جینڈر اسٹڈی پڑھاتی ہیں. عشرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ آپ کا درد دل کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہیں اپنے گھر سے دور بیٹھی ہیں اس وقت؟ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ ہم گھر پہ نہیں ہیں اس وقت، لیکن آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے تو اور آپ نے یاد کیا. بس اس وقت آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، سب کہانیاں آپ سنیں گی. میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں فیض رحمان ہیں جو ہماری اردو سروس کے چیف ہیں، اور عمران صدیقی جو ہمارے ٹیلی ویژن اور ملٹی میڈیا کے ماہر ہیں. تو عشرت آپ لوگ جانتے ہیں عشرت کو؟ مجھے امید ہے سب لوگ. جی جی میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ہمارا ایک اخبار ہوتا تھا پاکستان لنک لاس اینجلس میں، اس کے لیے یہ ریگولر لکھا کرتی تھی. میرے والد سے ہمارے بڑی طرح واقف ہیں عبدالرحمان صدیقی صاحب سے. جی جی یہ وہی فیض ہیں. اچھا تو عشرت یہ بتائیے کہ کہانیوں کی بات ہو رہی ہے، میری کہانی کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے، تو کیوں نہ آپ سے کوئی کہانی سنی جائے، نظم میں یا نثر میں، جس طرح بھی آپ سنانا چاہیں. کوئی ہے ایسی کہانی؟ اصل میں بڑا اچھا یہ موضوع ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے اس میں خاص طور سے شریک ہوتے ہوئے، کیونکہ میری جتنی بھی شاعری ہے، جو نظمیں ہیں خاص طور سے، ان میں کہانیاں ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ سچی کہانیاں ہیں. اچھا جی، زیادہ تر جو میری نظموں کا بیس ہے وہ سچی کہانیوں پہ، روز مرہ زندگی کے واقعات پہ ہے. جیسے ایک نظم میری ہے ایک غیر اہم فرد کے لیے، تو اس کا کردار جو ہے وہ ایک ماسی ہے. وہ مطلب وہ کام کرنے والی ماسی نہیں، بلکہ جو ہم خالہ کو ماسی بولتے ہیں اس طرح کے الفاظ، مطلب اس کا وہ کردار ہے. تو وہ عورت جھنگ کی تھی اور ہمارے قریب میں کہیں آ کے جھوپڑی ڈالی تھی ان لوگوں نے اور وہ لوگ رہ رہے تھے. تو اس سے ہمارا ایک رشتہ بن گیا تھا. وہ ہمارے یہاں دوپہر کو آ جایا کرتی تھی اور میری ماں تھی اور اس کی نہ وہ ہماری زبان سمجھتی تھی اور نہ ظاہر ہے جھنگ کی بہت ویسی بہت اچھی والی پنجابی تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہے نا. تو کیا نظم لکھی ان پہ کوئی؟ تو اس کے جو مسائل تھے اور جو کمیونیکیشن میری ماں اور اس کے درمیان تھا وہ میں نے نظم کیا ہے. تو سنائیے ہمیں. اور اس نظم کو سن کے قاسم صاحب نے اور ان کے پورے گروپ نے پنجاب سے کہا تھا کہ یہ لڑکی جو یہ جو شاعرہ ہے بالکل ابتدائی میری نظموں میں سے ہے، یعنی 80-81 میں چھپی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل کراچی کی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے پنجاب کی ہے. اچھا جو بھی ہے. تو بڑے اچھے کمنٹس آئے تھے. یہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اور سامنے اس کا عنوان ہے ایک غیر اہم فرد کے لیے. ماسی دہی بلونا، ماسی دہی بلونا، خالی نان کی باسی خوشبو، سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے. میلی اوڑھنی اور ستلی کے جھولے میں سویا ہوا پوتا جاگ اٹھا ہے اور اپنے مخصوص راگ پہ ریں ریں کرتا ہے. گہری نیند میں سوئی ہوئی تمہاری نوں جاگ اٹھی تو چلائے گی، چولہا اب تک ٹھنڈا ہے، اپلے اوس میں بھیگ رہے ہیں، انہیں اٹھاؤ نہ ماسی، دہی بلو نہ. چھپر پر پھیلی ہوئی توری کی بیلوں میں بتیا آنی شروع ہوئی ہے. پچھواڑے سے چولائی کا ساگ کپٹ کر لاؤ نا، ماسی دہی بلو نا.
بیٹا کھیت سے آتا ہوگا, ابھی بہو چلائے گی. دیکھو سورج کچی دیواروں کے پیچھے جھانک رہا ہے, تھوڑی دھوپ اتر آئی ہے, آدھی چٹائی کل بن لی تھی, نئی مونج کل رات ہی لڑکا لایا ہے, اچھی مونج ہے, اس پہ ہتھیلی کم چھلتی ہے, پورے کم زخمی ہوتی ہیں, اٹھو ماسی مونج رنگو. پوری دھوپ اتر آئی ہے, کانٹے چننے, ایندھن لانے, جنگل بھی تو جانا ہے. بکری کی پیوسی جو رات جمائی تھی, وہ بیٹی کے گھر کب بھیجو گی؟ ماسی تمہارے ہونٹ کھنچے ہوئے کیوں ہیں؟ پوپلے کھوکھلے سینے, پوپلے منہ کی دھوکنی آخر بند ہے کیوں؟ خفیہ جیب کی نچلی تہ میں چھپی ہوئی ایک عمر کی پونجی, 10 کا پتا, ڈلا ہوا بدرنگ سا کاغذ, جس کے لیے تمہاری نوں سوکھا ماس کھکوڑ رہی ہے. ماسی اب اٹھ جاؤ نا, ماسی دہی دلو نا, خالی نان کی باسی خوشبو, سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے. بہت خوب, واقعی صحیح کہا بھائی آپ نے کہ اگر قاسمی صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کی شاعری میں بالکل زمین کی خوشبو ہے, تو صحیح بات کہی. تو عشرت چلیے اب ہم آپ کو وہ کہانیاں سنواتے ہیں جو ہمارے سننے والوں نے بھیجی ہیں. اور میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو جو پیسے تھوڑے بہت اس نے جمع کیے تھے, وہ گھر پنجاب واپس جا رہی تھی, تو وہ کہتی تھی کہ بس اس کو جیب ایسی بناؤ اور سی دو کہ یہ جو نو کا ہاتھ نہ وہاں تک لوٹ مار کرتی تھی. ہر پہلو سے وہ اندر ماں سے میری جیب چھلواتی تھی, اور دونوں میں اتنا, یعنی زبان کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, آپ دلوں کے رشتے ہوں تو ایسا کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ میں حیران رہ جاتی تھی کہ امی باتیں ساری کیسے سمجھ لیتی. بالکل صحیح. اور وہ جیب سیے جانے کا پورا جو پروسیس تھا, اس نے مجھے عجیب طرح سے انسپائر کیا. تو چلیے, آپ پنجاب کی بات کر رہی تھی, ہمارے جو پہلے کہانی کار ہیں شورکوٹ شہر سے, انہوں نے جھنگ سے ہمیں بھیجی ہے اپنی کہانی. ان کا نام ہے عبدالعزیز چشتی صاحب, اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. چشتی صاحب السلام علیکم. جی جی. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 85. تو فیض دلچسپ بات یہ ہے عمران, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہماری اس کہانیاں لکھنے والوں میں 8 سال سے لے کر اور 80 تک کے لوگ شامل ہیں. اور چشتی صاحب آپ کی کہانی ہمارے پاس موجود ہے, اور اب ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ سے آپ کی کہانی, اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. جی جی بالکل بالکل. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 81 برس تھی. میں اچانک بصارت سے محروم ہو گیا. بطور شاعر, ادیب, صحافی اور کالم نگار میرے تمام رابطے لوح و قلم سے منقطع ہو گئے. میری اس معذوری کی خبر اخباروں میں چھپی. قارئین اور احباب نے اظہار ہمدردی کیا, لیکن میری ایک قاریہ نے, جسے میں جانتا بھی نہیں تھا, مجھ پر احسان کیا. وہ ایک دوسرے شہر سے میرے گھر پہنچ گئی. دستک پر میری بیٹی نے دروازہ کھولا. میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا. میں نے اس کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا اور اس کے آنے کا مقصد پوچھا. اس نے بتایا کہ وہ مجھے ایک تندرست آنکھ تحفہ میں دینے آئی ہے. میں اس کی اس بات کو مذاق ہی سمجھا کہ کوئی آج کے اس پرشوب دور میں اتنی بڑی قربانی کب دیتا ہے. ایسی قربانی کو میری 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی نہ دے سکے. میری اس بچی نے مجھے یقین دلایا کہ میرے لیے مخلص ہے, اور کہا کہ کل صبح ہم معروف آئی ہاسپٹل چلیں گے اور دونوں کا میجر آپریشن ہوگا. ایسا ہی ہوا. 3 ڈاکٹر 4 گھنٹے آپریشن میں مصروف رہے. 3 روز ہسپتال میں گزارے اور گھر آ گئے. چوتھے روز وہ میری قاریہ اور وہ میری مسنہ بچی اپنے گھر روانہ ہو گئی. میں اپنی اس ہمدرد کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں جس نے میرے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا. میری اس بیٹی نے
یہ وعدہ بھی مجھ سے لیا تھا کہ میں اس کا کسی کو نام اور پتہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس نے یہ نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نیکیاں فروخت نہیں کرتی۔ دوستو، میں بھی اس کے احسان کا بدلہ یا صلہ نہیں دے سکتا، البتہ اسے زیادہ سے زیادہ دعاؤں سے تو نواز سکتا ہوں۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ وہ مہربان بچی فون پر بھی میری خیریت معلوم کرتی رہتی ہے اور کبھی کبھی ملنے بھی آ جاتی ہے۔ اب اسے میں اپنی چوتھی بیٹی کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی ساری خوشیاں نصیب کرے۔ انسان کو انسان سے گر پیار نہیں ہے، انسان وہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بہت خوب چشتی صاحب، کمال ہے۔ یہ افسانہ ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ تو حقیقت کہتے ہیں نا، افسانے سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو چشتی صاحب بہت شکریہ، اور مجھے پتا ہے آپ کی پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ کی والدہ جو تھیں بی اماں کے ساتھ انہوں نے تحریک کا کام کیا تھا، تو ہم آپ کو اپنے کسی اور پروگرام میں بلوائیں گے، لیکن میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور دیکھیے، آپ کی کہانی ہماری پہلی کہانی تھی، اور جی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا حوصلہ افزائی کیا میری۔ نہیں، حوصلہ افزائی کیا، آپ ہیں زبردست، کمال کر دیا آپ نے۔ اچھا جناب، ایک بات پوچھنی ہے مجھے جی، کہ میں 5-6 کہانیاں بیچ چکا ہوں لیکن اس کی کاپی میرے پاس نہیں ہے، تو وہ تو سمجھو ضائع ہو گئی۔ نہیں، ضائع نہیں ہوئی، ہمارے پاس ہے موجود، لیکن ہم اپنے سننے والوں سے کسی اور آواز میں اسے کر دیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم کسی اور آواز میں کر دیں گے اس کو، اور اپنے سننے والوں سے ہم کہیں گے کاپیاں ضرور اپنے پاس رکھا کریں جب کہانی بھیجیں۔ اچھا فیض، اب پنجابی میں تو آپ نے وائس آف امریکہ کے دوست کا ذکر سن لیا، ایک اور ہمارے لکھنے والے ہیں افتخار احمد کملا سیکھو صاحب، جو کہ ڈاکخانہ لدہ تحصیل نوشیرہ گجرانوالہ سے، انہوں نے ہمیں کہانی کی جگہ نظم کی کہانی بھیجی تھی، لیکن انہوں نے کچھ شب شعر کہے ہیں ہمارے۔ جی افتخار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو چلیے آپ سنائیے، آپ ہمیں اپنا کلام، آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ اردو کی کہانی، اردو کی زبان میں۔ جی 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 بالکل۔ نام ہے میرا اردو رانی، میری کہانی میری زبانی، دیش ہے میرا ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان، ولی نے مجھ کو گود سنبھالا، میر نے پالا سینے لالا، غالب نے جو لاڈ لڈائے اب بھی اس کی یاد ستائے، خوب روئی میں ظفر کے گھر میں، نکلی اس کے ساتھ سفر میں، اقبال نے مجھ کو دیا سہارا، میرے حال کو خوب سنوارا، وائس آف امریکہ کے کیا کہنے، مجھے پہنائے زیور گہنے، وائس آف امریکہ کے کیا کہنے، مجھے پہنائے زیور گہنے، اردو سروس میری کہانی، پھول کھلائے رت سہانی، اب تو مجھ کو دنیا جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، پیار بھرا میرا پیغام، سب انسانوں کے ہے نام، اللہ کے ہیں بندے سارے، اچھا سوچو سب کے بارے، ہر مذہب پیغام محبت، کتنا پیارا نام محبت، نفرت کی جو آگ ہے پیارے، مل کر غور کرے ہم سارے، آؤ اس پر قابو پائیں، پیار سے سب کو گلے لگائیں، سچی سچی سوچ ہو سب کی، بات ہے اچھی قسم ہے رب کی، آؤ مل کر کریں دعائیں، سب انسان جو ایک ہو جائیں، یا اللہ منظور دعائیں، فضل سے کر دے دور بلائیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا یہ تو بتائیے، سچی اور سچی میں کیا فرق ہے؟ سچی اور سچی؟ سچی تو مجھے پتا ہے کیا ہے، سچی، سچی کیا ہے؟ سچی صاف ستھری۔ اوہ اچھا، زبردست۔ تو چلیے بہت شکریہ۔ اب آپ نثر میں کہانی لکھ بھیجیے ہمیں افتخار صاحب، تاکہ ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ مجھے پتا ہے آپ کی کہانی بہت اچھی ہوگی، اور ہم لوگوں کے لیے نظم لکھنے کا شکریہ۔ اچھا، بڑی مہربانی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی مہربانی، آپ پروگرام میں آئے۔ اچھا بھائی فیض، اب ہمارے اگلے جو کہانی لکھنے والے ہیں بڑے کمال کے ہیں، ان کو بچپن میں پولیو ہوا تھا، کس طرح انہوں نے اپنی اس بیماری پہ قابو پایا۔ تو ان کا نام جو ہے ہمارے لکھنے والے کا، وہ ہے محمد اشتیاق احمد صاحب۔ لیکن پہلے ہم ان کی کہانی سنیں گے اشتیاق صاحب، اور اس کے بعد ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد اشتیاق احمد ہے، میں ضلع شپرا کے ایک دور افتادہ گاؤں لالکے کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والدین کا گھر کچی مٹی
سے بنا ہوا تھا. اس گاؤں میں بجلی تھی نہ اور کوئی سہولت. میں پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھا. میرے والدین بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ سورج گرہن کی وجہ سے ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں. جب میں 7 سال کا تھا تو مجھے اسکول داخل کروایا گیا. میں ایک نارمل سا اسٹوڈنٹ ہی تھا. 95 میں نے میٹرک کیا. والدین غریب تھے جس کی وجہ سے میں کسی کالج میں داخلہ نہ لے سکا. ٹانگ بھی کمزور ہے. محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا. کون سہارا بنے گا؟ نوکری بھی نہیں ہے. ان سوالوں کی وجہ سے امی بہت پریشان رہتی تھی. ایک دن مجھے میرا ایک کلاس فیلو جس کا نام قمر تھا ملا. اس نے مجھے ایک ٹائپنگ مشین دی اور کہا ٹائپنگ سیکھو. میں نے ٹائپنگ بہت محنت سے سیکھی. 2001 کو مجھے پنجاب کانسٹیبلری میں جونیئر کلرک کی نوکری مل گئی. میں اور میری والدہ بہت خوش تھے. میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی شروع کر دیا. میں نے FA کیا. مجھے کمپیوٹر سیکھنے کا بہت شوق تھا. میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں پرائیویٹ ادارے سے کمپیوٹر سیکھ سکتا. ہمارے محکمے میں ایک سرکاری کمپیوٹر تھا اور صرف ایک ہی لڑکے کو کمپیوٹر آتا تھا اور وہ کسی دوسرے کو کمپیوٹر سکھانے کے حق میں نہیں تھا. لیکن مجھے کمپیوٹر سیکھنے کا شوق جنون کی حد تک تھا. کمپیوٹر پر کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا جس سے مجھے کمپیوٹر پر کام کرنے کا موقع مل گیا. اسی دوران میں نے خوب محنت کی اور دفتری کام سیکھ لیا. جو کام دفتری اوقات میں مجھ سے نہ ہوتا تو میں لیٹ چھٹی کرتا اور وہ کام دفتری ٹائم کے بعد میں کر کے سیکھتا. اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک کمپیوٹر آپریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کمپیوٹر ٹیکنیشین بھی بن گیا. اگرچہ سرکاری نوکری میں تنخواہ بہت کم تھی جس سے صرف تعلیمی اخراجات پورے ہو سکتے تھے یا پھر گھر والوں کے، لیکن میں نے اپنے ہنر سے اتنے وسائل بنا لیے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرتا. اس کے لیے میں پارٹ ٹائم کمپوزنگ بھی کرتا اور اگر کسی کا کمپیوٹر خراب ہوتا تو میں وہ بھی ٹھیک کرتا. محنت میں نے کبھی آر نہیں سمجھا. 2009 میں اسلام آباد پولیس نے کمپیوٹر آپریٹر کو ہائر کرنے کے لیے پنجاب پولیس سے ٹیسٹ لیے جس میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے 2 انسپیکٹر جنرل سے اچھی پرفارمنس کے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیکیورٹی میں بطور کمپیوٹر آپریٹر بھی کام کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں گریجویٹ بھی ہوں اور میں نے محنت سے اپنی معذوری کو بھی شکست دی ہے. لوگ میری فٹنس کی تعریف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کو کمپیوٹر کی مفت تعلیم دوں جو کمپیوٹر کی تعلیم غریب ہونے کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے یا وہ معذور ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت ہی پر اثر اور اثر انگیز کہانی ہے آپ کی. اور اشتیاق صاحب موجود بھی ہیں، آپ اگر ان سے بات کرنا چاہیں. بہت ماشاءاللہ آپ کی ہمت کی داد دیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. بہت محنت کی آپ نے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور اجر دے. تو اشتیاق کبھی ویسے ابھی آپ نے شروع کیا جو آپ کہتے کہ کوئی جو معذور افراد ہیں میں ان کو تعلیم دینا چاہتا ہوں؟ میم اس میں نے تھوڑا سا انیشیٹو لیا لیکن کیونکہ تنخواہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں کسی کو نہ مقصد ہے کہ کمپیوٹر پرچیز کر کے لے سکوں کیونکہ میرے پاس ایک ہی کمپیوٹر ہے جو گھر کا محلے کے قریب ہے نا ان کو تو میں یہ کرتا ہوں. اچھا گھر لے آتا ہوں، گھر لا کے ان کو میں پھر وہ کمپیوٹر سکھاتا ہوں. تو آپ کتنے سال کے ہیں؟ جی آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 33. تو یہ بالکل آپ ہمارا جو ایک ایج گروپ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کو آپ باقاعدہ سنتے ہیں ہمارے پروگرام وائس آف امریکہ؟ جی میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں. اچھا تو چلیے بہت شکریہ آپ کا اشتیاق. اور عشرت آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہاں اب سن رہی ہوں. تو بس بہت خوشی ہوئی ہے ان کی کہانی سن کے. اور یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کو حوصلہ دیتی ہے یہ بات
کہ کس طرح سے انسان یعنی جسمانی طور پر معذوری کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اگر ذہنی طور پر اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی, اپنی زندگی میں بھی اور اپنے ارد گرد. اچھا, تو چلیے اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. فیض, اب ہمارے انڈیا یعنی بھارت کا زیر انتظام جو کشمیر ہے, وہاں سے ہمیں متعدد کہانیاں موصول ہوئی ہیں. اس میں سے ایک کہانی ہم سنوا رہے ہیں. چونکہ یہ لکھنے والے جو ہیں ان کے پاس ٹیلی فون, انہوں نے نمبر نہیں لکھا, تو ہم نے خالد حمید کی آواز میں ریکارڈ کیا ہے یہ. ہم 3 لڑکے ایک ہی محلے کے تھے. ان دنوں ہماری ریاست غربت کی لپیٹ میں تھی. وادی کشمیر بلند پہاڑوں کے گھیرے میں تھی. بیرونی دنیا سے رابطہ بہت کم تھا. ایک سڑک کئی راستوں سے راولپنڈی جاتی تھی اور دوسری سڑک بانہال سے جموں جاتی تھی. ہم چھوٹے تھے, دنیا سے متعلق بے خبر تھے. انگریزوں کا راج تھا. مہاراجہ ہری سنگھ ریاست کا حکمران تھا. ریاست سے شہر میں رہنے کے باوجود کشتیوں اور ٹانگوں سے سفر ہوتا تھا. ہم 3 لڑکے غربت کے مارے مشکل حالات میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. 10ویں کا امتحان پنجاب یونیورسٹی کے تحت ہو رہا تھا. امتحان کی تیاری کے لیے ایک کمرے میں پڑھ رہے تھے. حساب کا پرچہ امتحان گاہ میں ہاتھ میں لیا, آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. 3 میں سے ہم 2 حساب کے 2 پرچوں جیومیٹری اور حساب میں 100% نمرات حاصل کرنے کا یقین رکھتے تھے. حساب کے پرچے میں خاص مہارت تھی. امتحان گاہ سے باہر آتے ہی ہمارے ہونٹ سیاہ پڑ گئے تھے اور زبان خشک ہو چکی تھی. غربت میں فیل ہونے کا قوی خدشہ تھا. نمرات کا جائزہ لیتے وقت میرے دوست کو 50, مجھے 45 اور تیسرے ساتھی کو 24 نمبر مل رہے تھے. میرے دوست نے خدا کے نام ایک چٹھی لکھی اور مجھے بھی اس پر دستخط کرنے کو کہا. تیسرے ساتھی نے دستخط کرنے سے انکار کیا. کہنے لگا, تم دونوں پاگل ہو, خدا کو چٹھی بھی لکھی جا سکتی ہے. اب ہم نے سوچا کہ چٹھی کس طرح خدا کو بھیج لیں گے. فیصلہ ہوا کہ دریا میں ڈال لیں. ہم نے جذبات میں چٹھی کو دریا میں ڈال دیا. یہ بات 1942 کی ہے. دوسرے روز خبر آئی کہ یونیورسٹی پر لڑکوں نے حملہ کر کے در و دروازے توڑ ڈالے ہیں. حقیقت میں پرچہ آؤٹ آف کورس تھا اور بہت ہی مشکل. یونیورسٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ 1 ماہ کے بعد نیا پرچہ دیا جائے گا. پرچہ بہت آسان تھا. میرے دوست نے 100% نمبرات حاصل کیے. میں نے خوشی اور جلدی میں غلطی سے 10 نمبر کھو دیے تھے اور تیسرے دوست نے وہی 24 نمبرات حاصل کیے تھے. اللہ نے ہماری لاج رکھ لی. ماسٹر غلام حسن, عمر 85 سال, نئی بستی, شاہ محلہ, نواب بازار, سری نگر, کشمیر. تو عمران, آپ نے دیکھا کہ 85 سال کی عمر میں کیسے آدمی کو اپنے بچپن کی باتیں کتنی یاد آتی ہیں. بالکل جی. اور خدا کو چٹھی لکھی, مجھے اتنی اچھی لگی ان کی یہ بات. تو عشرت, کیسی لگی خدا کو چٹھی لکھنے والی بات؟ اچھی پیاری سی کہانی ہے نا. معصومیت ہے اس میں, سادگی ہے اور بہت یقین ہے. ہم نے خاص طور پر اپنے سننے والوں کو لکھا تھا کہ جی افسانہ نہیں بنائیے گا, کہانی بس سیدھی سادی جیسی آپ کی زندگیاں ہیں ویسی ہی کہانی ہمیں لکھ کے بھیجیے. چلیے اب ہم تھوڑا سا ہنسیں تھوڑا سا. بہت ہی دکھی کہانیاں سنی ہیں. تو ہمیں کراچی سے, بلکہ عشرت کا اپنا شہر ہے اور میرا بھی اور عمران کا بھی اور بلکہ فیض کا بھی. جی, ہم چاروں کراچی میں پیدا بس ایک ثاقب لاہور سے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. مگر جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سب پاکستان ہے. جہاں پہ بھی لوگ سن رہے ہیں ہمیں, ہم وہیں کے شہری ہیں. لیکن اتفاق ہے, یہ ایک عجیب بات ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ جو ہیں ایک شہر سے ہیں. اچھا جناب ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی جو ہیں, انہوں نے ہمیں کہانی بھیجی ہے, پتہ ناظم آباد کراچی. اور پہلے کہانی سنتے ہیں, پھر ان سے کچھ باتیں کریں گے. جی ثاقب. پاکستان کے قومی ترانے کے خالق معروف شاعر حفیظ جلندری مرحوم کو ان کے بڑھاپے میں اپنا کلام ابھی تو میں جوان ہوں مشاعرے میں جھوم جھوم کر پڑھتے سنا کرتا تھا, اور ان کے جوش کو دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ انسان اپنی سوچ سے جوان رہ سکتا ہے. اپنی عمر کے حصے میں پہنچ کر کہ جب ہم جسمانی طور پر بزرگوں میں شمار ہونے لگے ہیں, ذہنی طور پر بس یہی سوچ رہتی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. اس خوش فہمی اور خوش دلی میں ہم نے ایک دن اپنے سفید ہوتے بالوں میں خضاب لگانے کی کوشش کی تھی کہ پکڑے گئے. بیگم حیران ہو کر بولی, ارے یہ کیا, آپ تو کہتے ہیں کہ سفید بالوں سے چہرے پر وقار, سنجیدگی اور بزرگی ٹپکتی ہے,
اور آپ اپنے بالوں کو سیاہ کر رہے ہیں. یہ تو بڈھی گھوڑی لال لگام والی بات ہوئی. ہم نے خطاب کی طرف پھینک دیا. اس روز ہمیں صدر جانا تھا. ہم نے اپنی بوڑھی گھوڑی یعنی پرانی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے چلنے سے صاف انکار کر دیا. انسان اور مشین میں یہی تو فرق ہے. ورنہ گاڑی کیسے سوچ سکتی تھی کہ ابھی تو میں جوان ہوں. یہ سوچ کر کہ ابھی تو میں جوان ہوں میں نے بہت عرصے کے بعد بس سے سفر کرنے کی ٹھانی. صدر جانے کے لیے ناظم آباد کے بس اسٹاپ پر پہنچا تو یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے بس کا روٹ نمبر معلوم کر لیا تھا. ورنہ کنڈکٹر جس بد زبانی سے بس اسٹاپ کا نام لیتے ہیں اسے سمجھنے سے پہلے بس آگے نکل جاتی ہے. کراچی کی بسیں ہمہ وقت حرکت میں رہتی ہیں. آپ کو دوڑ کر چڑھنا ہوتا ہے اور کود کر اترنا پڑتا ہے. ہم اپنے آنے والے پیچھے مسافر کے دھکے سے بس میں سوار ہوئے. بس اندر سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. ایک شور برپا تھا جس پر ترا یہ کہ ڈرائیور صاحب قانون کی دھجی اڑاتے ہوئے پورے والیوم پر ملکہ پکھراج کا گایا ہوا یہ گانا ابھی تو میں جوان ہوں بجا رہا تھا. گویا ہماری ہمت بڑھا رہا تھا. بڑی مشکل سے ڈنڈا پکڑ کر ہم مسافروں کے درمیان جھولنے لگے. اتنے میں کنڈکٹر نے ہانک لگائی, او چچا میاں آگے بڑھ جاؤ. ہم اپنی جگہ کھڑے رہے یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور سے کہہ رہا ہوگا. ہم تو ابھی جوان ہیں. بس میں کئی نوجوان بیٹھے تھے مگر کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی. مگر ایک نوجوان نے جب ہماری بے بسی دیکھی تو ہمیں جگہ دینے کے لیے اٹھنے لگا. ہم نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا. بہرحال اگلے اسٹاپ پر وہ کھڑا ہو گیا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر اپنی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا, سر آپ تشریف رکھیے, مجھے یہیں اترنا ہے. میں خوش تھا کہ اس نے مجھے ترس کھا کر نہیں بٹھایا. امپریس مارکیٹ کے اسٹاپ پر ہم اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والی بس سے جو ناظم آباد سے ہی آئی تھی وہ لڑکا اترا جس نے ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی تھی. تعجب ہوا کہ یہ لڑکا اترتے ہی دوسرے بس میں کیوں سوار ہو گیا. ہم نے آگے بڑھ کر اسے روکا اور پوچھا, میاں صاحبزادے تم وہاں کیوں اتر گئے تھے جبکہ تمہیں بھی صدر آنا تھا. وہ مسکراتے ہوئے بولا, انکل دراصل آپ گانا ابھی تو میں جوان ہوں پر بظاہر جھوم رہے تھے. گویا آپ اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے تھے مگر آپ اپنی عمر کے تقاضے کے تحت جھوم نہیں رہے تھے, جھول رہے تھے. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. ہم سوچتے رہ گئے. نئی نسل سے شکایت تو ہو سکتی ہے مگر مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. واہ بھائی عمران, آپ تو بڑے خوشی میں ہوں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے نئی نسل کی بڑی تعریف کی ہے. منصور آپ ثاقب سب چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی. جی تو نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ کہانی بھیجی. جی اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے منظر کشی کری ہے اس وقت اپنے لفظوں سے, اس سے مجھے کراچی کی وہ بسیں اور وہ سڑکیں جو ہیں وہ بالکل بخوبی جو ہے وہ میرے سامنے نظر آنے لگی. نامعقول بسیں جو آپ نے کہا. جی مگر ان بسوں کا اپنا ایک تھا. آپ دیکھیے ہم لوگ کس طرح سے جی آپ نے غور کیا میں نے کیسا کہا کہ بس رکتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے, صلاحیت پیدا ہو جاتی. جی جی ہمیں کافی ورزش ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینی تھی. جی اور ورزش بھی کافی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو چلتی ہوئی بس میں چڑھنا پڑتا ہے اور بھاگتی ہوئی بس سے کودنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اچھا خاصا آپ نے گایا بھی, ابھی تو میں جوان ہوں, آپ کو گانے کا بھی شوق ہے؟ گانے کا تو نہیں ہے بلکہ آپ نے مجھے یاد ہے جب میں کہانی ریکارڈ کرا رہا تھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں. ہاں تو میں نے کہا کہ وہ حفیظ جلندری کو سن کر دوسرے شعرا کو سن کر شاعری تو نہیں آتی ہے لیکن بہرحال آپ نے کہا تھا کچھ نہ کچھ کہوں. ہاں تو چلیے سنائیے. میں نے کچھ کہا ہے, سنائیے ارشاد. سنیے, میں نے یہ کہا کہ میں شاعر تو نہیں ہوں مگر وائس آف امریکہ سن سن کر آ گئی ہے شاعری. اچھا اور یہ بھی سنیے, وائس آف امریکہ ہے گویا خبروں کی دکان, امن و دوستی کا پیام سنتے ہیں ہر کان. واہ بھائی کیا اچھا ہے. اور ایک اور آواز امریکہ پر میری یہ کہانی جو بھی آپ نے سنی یہ ہے دراصل آواز دوست. بہت خوب. اچھا آپ کے پیچھے ریڈیو بج رہا ہے میرا خیال ہے, میں اس کو بند کر دوں کیا؟ جی پلیز بند کر دیں اس کو. نہیں چلیے ڈاکٹر صاحب آپ بند نہیں کیجیے بلکہ ہم آپ کے شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو خدا حافظ بھی کہیں گے. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں, ہماری ساتھی یاسمین جمیل. جی مجھے معلوم ہے کل رات کو آئے گا. وہ کیا نام کیا ہے اس کا؟ وہ نئے لوگوں سے وہ آپ ملاقات کروا رہے ہیں جو امریکہ میں وہاں بسے ہوئے ہیں. موضوع ٹائٹل بتائیے.
जी नाम टाइटल मुझे अपनी कहानी सुनने का इतना शौक था कि उस टाइटल को ऑन न कर पाया बेकरारी की वजह से। कल मैं सुनूंगा, कल चलिए तो सुनते हैं हरदम रवा है जिंदगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्रामों का नया सिलसिला। प्रोग्रामों के इस सिलसिले में जुमा 24 फरवरी से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हर दम रवां है जिंदगी। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अमरीकी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मुकाम हासिल करने वाले उन पाकिस्तानी अमरीकियों से जो अपनी बेपनाह सलाहियतों और अनथक मेहनत से अपने इस नए देश में अपना मुकाम बनाने के साथ साथ अपने आबाई वतन की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए भी कोशां हैं। अमेरिका की जदीद तरीन यूनिवर्सिटियों और इदारों से इल्म और तजर्बे के मोती समेटते हुए इन पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदानों, सियासतदानों, दानिशवरों और मुतअद्दिद उलूम के माहिरीन की जद्दोजहद और कामयाबियों की ये कहानियाँ आपकी जिंदगी में भी किसी मुस्बत तब्दीली और कामयाबी का पैगाम ला सकती हैं। अमरीकी पाकिस्तानियों की कामयाबियाँ और उनके तजर्बात सुनना न भूलिए, हर जुम्मे को रात 10 से 11 बजे। पेशकश यास्मीन जमील। तो जनाब सुनिएगा हमारा प्रोग्राम, आप कल ये वाला और मेरी कहानी के लिए कहानियां भेजते रहें। और इमरान ताकीद कर दीजिए कॉपियां रखें, वरना फिर वो सुनाएंगे कैसे? रिकॉर्डिंग जो हम करेंगे अगर कॉपी अपने पास नहीं होगी तो हम कैसे सुनेंगे कहानी? जी क्योंकि ऐसा बहुत दफा हुआ है कि उन्होंने ओरिजिनल भेज दिया आपको, बिल्कुल, और वो गुम हो गई तो फिर वो कहानी गुम हो गई किसी जज्बाती लम्हे में। तो ये हमारे अगले जो लिखने वाले हैं गुलाम अहमद मलिक साहब। इशरत, ये कहानी गौर से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है और मुझे इसमें खास बात है, आपको भी नोट करेंगे, लेकिन पहले हम सुनते हैं। गुलाम अहमद मलिक ने भी जो गाँव कला कोटली आज़ाद कश्मीर से इन्होंने खत लिखा है। इन्होंने हम कॉपी नहीं रखी थी, लेकिन ये मुझे रास्ते में मिल गए कहीं जाने में, कहने लगे मैं मुंह ज़बानी सुना देता हूँ। तो चलिए मुंह ज़बानी सुनते हैं क्या सुना रहे हैं। 1965 इसी दौरान चूंकि वादी में मैं था, वहाँ बहुत बड़ी हाइट है, 11,000 फुट की बुलंदी पर मैं था। तो वहाँ पर यूएन फोर्सेस का एक हेलीकॉप्टर आया, वो यूएन ऑब्जर्वर थे। तो उनका जब हेली वहाँ पर आया तो मैंने अपने साथियों को कहा कि आओ अब बाहर चलते हैं और इनके जो लगेज है वो हम उठाकर जिस जगह पर इन्होंने जाना है वो हम ले चलते हैं। उनके जो बड़े अफिसर थे, आई थिंक सो कि वो स्पेनिश थे, तो उन्होंने कहा कि लगेज हम अपने खुद उठाते थे, जहां भी हम चलेंगे अपने लगेज हम खुद उठाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, लेकिन आपको भी हम ये मुकम्मल तौर पर हिदायत देते हैं कि किसी पर अपना बोझ मत ला दो। उनका जो रवैया था हमारे साथ इस तरह था कि जैसे कि हमारे ये साथ के भाई है। पहले हमें ये शक था कि ऐसे खबरें सुनते रहते थे जी कि गोरे जो है पाकिस्तानियों को नहीं मानते, मुसलमानों के खिलाफ है। तो उस वक्त यकीन मुझे हुआ कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि जो उनके अंदर मैंने जज्बा देखा और उनकी हमदर्दी थी, तो वहां पे कुछ हमारा जो सेंस है वो चेंज हुआ कि ये जो हमारा एक हर इंसान की अपनी अपनी कारकर्दगी होती है, चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, और माइंड सेट उनके इंतहाई हमदर्दाना, मुशफिकाना और बरादराना थे। अब जिन्होंने मुझे लेटर ऑन पढ़ाया भी, खासकर ये इंग्लिश मुझे पढ़ाई उन्होंने, उनका नाम था जॉन केनेथ विलियम। एक दिन हमें कोई सरकारी काम पोस्ट ज्यादा पड़ गया, पढ़ने पढ़ाने में हम थे, रात के 3 बज गए, तो सुबह सवेरे जुमे का दिन था, तो मैंने कहा सर कि वी वांट वोटिंग, कि आज हम बाहर जाना चाहते थे और आप हमें इजाजत दें। तो उन्होंने कहा कि टुडे इज फ्राइडे एंड यू पीपल ऑल आर मुस्लिम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रेयर मुकम्मल करें और अपनी नमाज पढ़ें, नमाज जुमा अदा करने के बाद मैं इजाजत को दूंगा कि आप जाएं और वोटिंग करें, लेकिन नमाज जुमा पढ़ने के बाद। उसके बाद ये यकीन मेरा और पुख्ता हो गया कि ये जो हमें कहते हैं ना कि मज़ाहिब के दरमियान की फलाना फलाने मजहब का है तो बड़ा खराब होगा, फलाने का बहुत अच्छा होगा, ये बात बिल्कुल वॉश आउट हो गई हमारे दिमाग से कि कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई कितनी अच्छी इमरान नोट की, मैं क्यों तारीफ कर रही थी इस कहानी की, कि जो हम एक मज़ाहिब की बात करते हैं कि तमाम मज़ाहिब मोहतरम होते हैं जी, और जो सही लोग हैं वो तासुब नहीं रखते। इशरत आपको भी अच्छी लगी ये कहानी? जी मैं बिल्कुल, मुझे तो खास तौर से इसका बार बार तजर्बा हुआ है यहाँ रहते हुए, जहाँ हम लोग मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं।
यहाँ हमें तजर्बा होता है। मेरी तो एक वाकया भी है इस सिलसिले में, कभी वक्त मिला तो आपको सुनाऊंगी। ठीक है, मेरी कहानी में अब आपकी कहानी सुनेंगे अगली दफा किसी दफा। वैसे ही बता दूं, जो हम मंसूर का तारुफ करवा रहे थे तो मंसूर कहने लगे कि मेरा तारुफ आप ये कराइए कि मैं पाकिस्तानी निजाद अमरीकी हूँ। ये मुख्तलिफ, क्योंकि ये यहीं रहते हैं तो किसी और शहर से नहीं है। जी, उसमें होता ही है ना कि कभी कभी जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते, लोगों से बातचीत नहीं करते, तो आपको पता नहीं लगता कि जो लोग समझते हैं दूसरे के बारे में शायद वो गलत हो। जिस तरह से मुझे यहाँ पर आके महसूस हुआ कि जो हमें बताते थे लोग, एक बड़ी अजीब सी बात है, किसी ने मुझे बोला था अमेरिका मत जाओ, वहाँ पर पानी में थूक के पानी पिलाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी ये देखा कि वहाँ पर लोग इस तरह करते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला आपको कहाँ से पता लगा? तो उन्होंने किसी ने मुझे बताया था। हालांकि यहाँ तो इतना साफ पानी होता है कि कराची वालों को तो साफ, उसके साफ होने की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है जी। तो चलिए इमरान, हमने शुरू किया था एक 86 साल के कहानीकार से। अब हमारी है एक छोटी सी 8 साल की अरीबा, और अरीबा इश्तियाक आ रही, और पहले हम उनकी कहानी सुनेंगे। वो शर्मा रही थी तो उन्होंने खुद कहानी नहीं सुनाई तो उनकी 11 साल बहन ने कहानी सुनाई गई है, तो उनकी अपनी आवाज से भी मुन्नी से होगी। उसके बाद हम उनसे या उनकी अम्मी से बात करेंगे। ये मेरी कहानी है। मैं दूसरी जमात की तालिबा हूँ। मेरी कहानी ये है कि 2011 में फरवरी के महीने में एक दिन दोपहर को जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो मैंने देखा कि हमारे सहन में एक छोटा सा पानी का टैंक है, जो कि अगर हम फर्श धोएं तो पानी से भर जाता है। इस पानी के टैंक में चिड़िया का एक नन्हा सा बच्चा गिरा हुआ था। ची ची कर रहा था मगर पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैंने भागकर अपनी आपी असना को बुलाया और हमने मिलकर उसको गत्ते का बड़ा टुकड़ा लिया और आकर चिड़िया के बच्चे को पानी में से बाहर निकाला और खुश कपड़े से धूप में रख दिया। बच्चे की माँ बाप बार बार उड़कर उसके करीब आए और हमारे घर से वापस जाते। फिर मैंने सोचा कि इसको धूप में बिठाकर मैं हट जाती हूँ, क्योंकि मैं इसको लेकर बैठी थी, पर मैं थोड़ी दूर कुर्सी डालकर बैठी गई कि अब कोई बिल्ली ना आ जाए और उसको खा ना जाए। शाम तक बच्चे के पर खुश्क हो गए और वो उड़ने के काबिल हो गया। फिर चिड़िया और चिड़ा आकर वो खुशी खुशी अपने बच्चे को वापस अपने साथ ले गए। मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हर वक्त कोशिश में से एक मासूम परिंदे की जान बच गई। रेडियो से एक प्रोग्राम सुना था जिसमें बताया गया था कि परिंदे हमारे दोस्त होते हैं। ये चिड़िया खेतों में से पौधों के दुश्मन कीड़ों को खा जाती है, जिससे हमारे फूलों और सब्जियों और बाकी फसलों की पैदावार ज्यादा होती है। ये परिंदे हमारे मददगार होते हैं। मैं खुद भी परिंदों से बहुत प्यार करती हूँ और अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि परिंदों का ख्याल रखें और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचाए। जी, खत्म हो गई। क्या प्यारी कहानी, बहुत खूब, बहुत प्यारी कहानी थी, बहुत ही अच्छी। और इनकी अम्मी हमारे साथ हैं, फरखंदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरखंदा, ये क्या शर्मा रही है अरीबा, ये क्यों नहीं बोल रही प्रोग्राम में? ये अरीबा है छोटी हमारी, तो उसको शर्म बहुत आ रही है ना। ये कहानी जब इन्होंने लिखी थी तो ये दोनों साथ थी, लिखी अरीदुआ ने थी ये कहानी। अच्छा, तो जी हाँ, दुआ ने सुनाई कहानी फिर ये? जी हाँ, आपको फिर बानी सुनाई थी। जैसे दोनों बहनें जो भी काम करती हैं दोनों साथ ही होती हैं ये। अच्छा अच्छा। तो उसने जो नाम दिया था उसने बोला कि अरीबा को, उसको पता नहीं था कि मेरा इंटरव्यू होगा या क्या। अच्छा, इसलिए तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बहन का दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने परिंदे को बचाया। अगर आपसे बात करें अरीबा, अरीबा इधर आओ भाई। अरीबा, अस्सलाम वालेकुम। जी, एक मिनट, सलाम कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरीबा। ये तो खूब चटाक पटाक निकली। अरीबा, तुमने चिड़िया का कोई नाम रखा अपनी? किसका? चिड़िया का? चिड़िया के बच्चे? अच्छा, तो अब तुम कभी आता है वो चिड़िया का बच्चा तुम्हारे घर वापस? हाँ, कभी कभी आता है। तो तुम्हें कैसे पता लगता है वो वही बच्चा है? जी, पता कैसे लगता है कि बच्चा वही है चिड़िया का जो तुमने जिसको बचाया था? वो नहीं, दूसरा आता है। अच्छा, दूसरा आता है। मगर आपने बहुत बड़ा काम किया अरीबा, आपने एक नन्ही सी चिड़िया के बच्चे को बचाया
بہت بڑا کام کیا آپ نے, شاباش. اور سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ جانوروں پہ کس طرح رحم کرنا چاہیے. بالکل جی. اور ہمارے لیے وہ کتنے فائدے مند ہیں. ہلو, اچھی بات. ہلو جی یہ اریبا کہہ رہی میں آپ کو پوئم سناؤں. کیا سنا ہے؟ پوئم سنا ہے؟ کہہ رہی میں پوئم سناؤں, اردو میں ہے پوئم. چلے سنا دیجیے لیکن جلدی سے. اچھا چلو بیٹا, ہم تم سے اگلی دفعہ سنیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو ہم اپنا پروگرام ختم کرنے کے سے پہلے تم امی کا بھی تمہاری شکریہ ادا کرتے ہیں, دعا کا بھی اور تمہارا بھی. اور عمران, کچھ اگلے پروگرام کے لیے ہمارے سننے والوں کو بتائیے. جی ہمارے پاس بہت ساری, ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں آپ سب کا کہ اتنے سارے خطوط اور اتنی ساری کہانیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں شہناز آپا کے پاس کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ اس کی ترتیب کس طرح سے ہو. مگر تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا دل کھول کے حصہ لیا اور کہانیاں بھیجی, اور ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ ان کو چلائیں گے. اور ہم نے تو اب یہ سوچا ہے کہ نمبر نکالیں باقاعدہ, کیونکہ سیلاب کے بارے میں کہانیاں ہیں, ہجرت کے بارے میں کہانیاں ہیں, تو ہم یہ کریں گے کہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک نمبر نکالیں گے. تو اب اجازت بھی چاہیں گے ہم آپ سے, اور بتا دیں آپ کو کس پروگرام کے انجینئر تھے ویگنر رابرٹ, ہمارے پروڈیوسر تھے ثاقب الاسلام, میرے ساتھ میزبان تھے عمران صدیقی, اور ہمارے ملٹی میڈیا کے لیے ریکارڈ کر رہے تھے اس پروگرام کو منصور ملک. شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کی تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.